اوکے سو وی ور ریڈنگ مڈل ایجز پیریڈ اور اس میں ہم لوگوں نے فرسٹ ٹو جو پارٹس تھے وہ کور کر لیے تھے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو فنش our last phase of Middle English period, that is Renaissance, inshallah. Renaissance basically اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ فرینچ ورڈ ہے which means rebirth. ایک منٹ, کچھ ممبرس کو مسئلہ آ رہا ہے جوائن ہونے میں بار بار. اوکے رینیسا از بیسکلی اے فرینچ ورڈ جس کا مطلب ہے ری برتھ. اب یہ کس چیز کی ری برتھ تھی, کس چیز کا ریوائول تھا؟ بیسکلی اٹ واز اے ری برتھ, ریوائول آف لرننگ آئیڈیاز. انسان کی اپنے بارے میں نالج میں اضافہ ہو رہا تھا اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایک لرننگ ایٹماسفیئر بن رہا تھا. جو پریویس سپرسٹیشنس تھیں دے ور بینگ ڈسکارڈیڈ بائی دا پیپل, جنرل پیپل, ٹو جنرل پبلک بھی ان کو ڈسکارڈ کر رہی تھی. اب رینیسا کیوں آیا, کیا وجہ تھی اس کے آنے کی؟ تو سب سے پہلے تو اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں ان جنرل اویئرنیس بڑھ رہی تھی. جب اسکولس بیسکلی یونیورسٹیز, ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ انہوں نے آکسفورڈ کیمبرج کی یونیورسٹیز بنا دی تھیں اور اسکولس اوور آل بڑھ رہے تھے, اور جب اسکولس میں کافی اضافہ ہوا تو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا لیٹن وغیرہ بھی, دوسری لینگویجز میں, جس کی وجہ سے نالج آیا. جب نالج آیا تو اس کے بعد آٹومیٹکلی لوگوں نے نیو آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر تھا اس میں, دیٹ واز دا انوینشن آف پرنٹنگ پریس. جب پرنٹنگ پریس انوینٹ ہوئی تو جب ان کی اپنے انگلینڈ میں خود آ گئی, تو انگلینڈ میں جب پرنٹنگ پریس کے آنے سے کتابوں کے شائع ہونے میں, پبلیکیشنز میں اضافہ ہوا, اور جس کی وجہ سے اوور آل لرننگ ایٹماسفیئر بڑھا. اور اس سے لرننگ ایٹماسفیئر کے بڑھنے سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, لوگوں کی کمپریہنشن بڑھی اباؤٹ دیئر سراؤنڈنگس, اباؤٹ دا انوائرمنٹ, اباؤٹ دیئر اون سیلف. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ایک میجر فیکٹر تھا دیٹ واز کروسیڈس. کروسیڈس صلیبی جنگیں کیسے بنی, اس کا ایک سبب تو ہمیں پتہ ہے کہ اس تمام ایرا میں یہ جو 16th سینچری والا, 15th 14th 13 والی جو سینچریز چل رہی ہیں, ان میں جو عرب ہیں وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ تھے, ذرا زیادہ نالجیبل تھے ایز کمپیئر ٹو یوروپینس. جو یوروپینس ہیں, انگریز ہیں, وہ اس زمانے میں اتنے ڈیولپ نہیں تھے, عرب زیادہ ڈیولپ تھے اس تمام زمانے میں. اور جب صلیبی جنگیں ہوئیں, عربوں کا ساتھ میں جو یہ انگریز ہیں, ان سب کا آپس میں انٹریکشن ہوا. جب ان کا انٹریکشن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ عرب ہم سے کتنے آگے ہیں. یہ جو مسلمس ہیں they are quite developed, they are quite progressive in their ideas. اور ان کے اس انٹریکشن کی وجہ سے they actually learned a lot of things from Arabs. اور انہوں نے جب یہ سارا کچھ دیکھا انہوں نے جا کے, تو انہوں نے جا کے اپنے اپنے ایریاز میں بھی ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اور ان کے اس اٹریکشن کی وجہ سے بھی ان کے اس آپس میں جب انہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا بالا, تو اس سے بھی ایک نئی ان کے اندر ایک سوچ نے جنم دیا جو کہ رینیسانس کا ایک سبب بنی. تیسرا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر واز دا فال آف کانسٹینٹینوپل. کانسٹینٹینوپل جس کو ہم قسطنطینیہ بھی کہتے ہیں, جب یہ مسلمس نے فتح کر لیا تو پہلے کانسٹینٹینوپل واز ہب آف لرننگ. جتنی بھی گریک اسکالرس کی, رومن اسکالرس کی ساری کی ساری بکس کانسٹینٹینوپل میں تھیں. جب مسلمانوں نے کانسٹینٹینوپل پر قبضہ کر لیا تو کارڈینلز تھے, وہ اپنے مینوسکرپٹس لے کے, جتنے بھی لوگ تھے, کرسچنس تھے, اسکالرس تھے, انہوں نے اپنی کتابیں اٹھائیں, اور کتابیں اٹھا کے یہ لوگ یورپ میں سیٹ ہو گئے. خاص طور پہ اٹلی میں. اٹیلین از دا مین فیکٹر. اٹیلین اس ٹائم ایک ہب بن گیا, another hub of learning, a new hub of learning بن گیا. اور اس طرح سے رینیسا جون سی ہے وہ اٹیلین سٹی فلورنس سے سٹارٹ ہوئی تھی, کیونکہ جتنے بھی اسکالرس ہیں وہ بکس وغیرہ لے کے وہاں پہ چلے گی, اور عام جو پبلک ہے انہوں نے تمام بکس کو پڑھا, جس کی وجہ سے ان کی اویئرنیس میں اضافہ ہوا, ان کے نالج میں اضافہ ہوا, اور اینڈ دے اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ نیو تھنگس ٹو. اور اس سے ایک نئی انٹلیکچوئل ریبرتھ ہوئی. اور بیسیکلی انہوں نے ان کا لوگوں کے اندر ایک تھرسٹ آف نالج اس سے پیدا ہوئی, اور وہ تھرسٹ آف نالج انہیں بہت سی نئی چیزوں کی طرف, بہت سی نئی آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے پہ انہوں نے باؤنڈ کیا. اور جب انہوں نے نیو آئیڈیاز کو ایکسپلور کیا, اینڈ دین دا چینج بگن.
اب ان میں بہت کی رائٹرز تھے جنہوں نے بہت اہم رول پلے کیا، ان میں دانتے، پیٹرارک اور ایک اور بوکیسیو، آئی فارگاٹ ٹو رائٹ ہم، اور میں لکھ دوں گی آپ کے نوٹس میں جب میں آپ کو شیئر کروں گی. اور اس کے علاوہ اٹیلین آرٹسٹ لیونارڈو ڈی وینسی، مائیکل اینجلو اور رافیل، یہ بہت امپورٹنٹ تھے. اب ایک ٹی ایس ایلیٹ نے ایک پوئم لکھی ہے لو سانگ بائی جے الفریڈ، ان میں انہوں نے مائیکل اینجلو کا مینشن کیا ہوا ہے. تو یہ کسی پاسٹ پیپر میں پوچھا بھی ہوا ہے کہ جو ٹی ایس ایلیٹ ہے انہوں نے اپنے لو سانگ میں کس اٹیلین آرٹسٹ کا ذکر کیا ہوا ہے، دیٹ واز مائیکل اینجلو. اس کے علاوہ ایک اور فلاسفر تھا راجن بیکن، انہوں نے پرنسپل آف ریشنلزم دیا. اس سے پہلے لوگ سینٹیمنٹل تھے زیادہ، آپ کہہ لیں یوروپین خاص طور پہ مذہب کے بارے میں دے ور کوائٹ ریجڈ. اور انہوں نے جب پرنسپل آف ریشنلزم دیا تو اس کی بیسس پہ ہیومنزم کا ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکٹرائن ڈیولپ ہوا. اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. اور جس کی وجہ سے لوگ اوور آل ان کے اندر اویئرنیس بڑھی، نیو آئیڈیاز انہوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیے، اور ہیئر دا انٹلیکچوئل ری برتھ بگین. تو یہ تھوڑا سا ایک جنرل پرسیپشن تھا اباؤٹ رینیسا. اب ہم تھوڑا سا ان کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں، ان تمام رائٹرز کو who played a key role in spreading the ideas of رینیسا. ان میں سب سے پہلے دانتے آتے ہیں. دانتے ویسے بھی ایک امپورٹنٹ اٹیلین رائٹر ہیں. دانتے کو فادر آف اٹیلین لینگویج بھی کہتے ہیں. اور دانتے کی جو ڈیوائن کامیڈی ہے نا، اس کے بارے میں تو آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ دانتے نے ڈیوائن کامیڈی لکھی تھی. کامیڈی انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کی ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی تھی. اور ان جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ ٹریجڈی اور کامیڈی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ٹریجڈی وہ ہوتی ہے جس کی سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے، اور کامیڈی وہ ہوتی ہے جس کی اینڈنگ صحیح ہوتی ہے. تو ڈیوائن کامیڈی کو اوریجنلی کامیڈیا کہا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا نیم چینج ہو گیا. اینڈ اٹ از اوور آل کنسیڈرڈ ایز دا گریٹسٹ لٹریری ورک. اور یہ اٹیلین لینگویج میں کمپوز کی گئی تھی، اور اوور آل اسے ورلڈ لٹریچر کا ایک ماسٹر پیس مانا جاتا ہے. دانتے کو سومنو پوئٹا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اٹلی کا اٹیلین لینگویج میں سومنو پوئٹو، اگر ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اٹ ول مین دا سپریم پوئٹ. ایک بہت اعلیٰ درجے کا، ایک اعلیٰ پائے کا پوئٹ دانتے کو مانا جاتا ہے. اور اوور آل دانتے، پیٹرارک، بوکیسیو، ان کی ٹریو کو دا 3 کراؤنس یا 3 فاؤنٹینز بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہت سے لیڈنگ آئیڈیاز کی بنیاد رکھی. دانتے کی گرل فرینڈ تھی دیٹ واز بیٹرس. اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی میں یہ اس بندی نے بہت اہم رول پلے کیا ہوا ہے فرسٹ خاص طور پہ پارٹ میں، تو اس لیے اٹ پلیز اے کی رول. اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی ساری، دانتے نے بہت سی سونٹس بھی لکھی ہیں بیٹریس کے نام. اور اوور آل جو دانتے کی بایوگرافی ہے اٹ از ریٹن بائی بوکیسیو. یہ جو 3 کراؤنس ہیں انہی میں سے ایک کراؤن بوکیسیو نے دانتے کی بایوگرافی لکھی. اب دانتے کی جو ڈیوائن کامیڈی ہے اٹ از بیسیکلی براڈلی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 فیزز. پہلی والی انفرنو، ہیل، دوسری والی پرگیٹری، اور تیسری والی پیراڈائز یعنی پیراڈیسو. کرسچن کا یہ بلیف ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے تو وہ انفرنو میں اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دل انفرنو میں جاتے ہیں، انفرنو سے پرگیٹریو میں جاتے ہیں. پرگیٹری کہتے ہیں پرگیشن، پاک ہونا. یہاں پہ وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے پاک ہونے کے بعد وہ پیراڈائز میں یعنی ہیون میں چلا جاتا ہے. یہ ڈیوائن کامیڈی کے علاوہ جو ان سے ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کے، انفلوئنس ہو کے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے پوئٹس رائٹرس نے بہت سے کام لکھے. ان میں چوسر کا نام بھی ہے، دا ہاؤس آف فیم. یہ انہوں نے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کے ہی لکھی تھی. نیکسٹ ڈیوائن کامیڈی کے اگر ہم دیکھیں تو 3 پارٹس ہیں، انفرنو، پرگیٹریو، پیراڈیزو. اور اس کو ٹرزاریما میں لکھا گیا تھا، اور اس کے 100 کینٹوز ہیں. 34 کینٹوز ہیں انفرنو کے، 33 پرگیٹریو اور 33 ہی پیراڈیزو کے. میں نے ویسے اسے ایسے یاد کیا تھا جیسے ہم 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو اٹ واز مور لائک 100 ہی کینٹوز ہیں. اور 33 اس کے ہیں، 34 اس کے ہیں. اوکے. اب جو دانتے نے اپنی بہت ایک لمبی جو یہ ایپک ہے ڈیوائن کامیڈی، یہ بہت ایک لمبے عرصے میں کمپلیٹ کی تھی. یعنی 1308 میں انہوں نے لکھنا اسٹارٹ کی، 1321 میں اپنی ڈیتھ سے تھوڑی دیر پہلے ان کی یہ کمپلیٹ ہوئی. اس کی مین تھیم لائف آفٹر ڈیتھ ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد انہوں نے سارا اس کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے. دانتے کی انفرنو کی اگر ہم بات کریں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وی ایکچولی نیڈ ٹو ہیو جسٹ بٹ آئیڈیا اباؤٹ اٹ.
اب اس میں جو انفرنو ہے اس کے بھی 9 سرکلز ہیں، اس میں لمبو، لسٹ، گلٹنی، گریڈ، یعنی ہر بندہ جس کا جو گناہ ہے نا اس حساب سے وہ اپنے اپنے سرکل میں چلا گیا ہوا ہے۔ پیراڈائز کے بھی 9 لیولز ہیں، اس میں گارڈن آف ایڈن جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، 10th لیول پہ ہے۔ انفرنو کا آغاز ہوتا ہے گڈ فرائیڈے سے، یہاں پہ دانتے نریٹر ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ دانتے ایک ماؤنٹین پہ جاتا ہے، وہاں سے اسے ورجل ملتا ہے، ورجل جو اٹالین پوئٹ ہم نے پڑھا تھا جنہوں نے اینیڈ لکھی تھی، تو ورجل انہیں ملتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری وہ جو لور بیٹریس ہے اس نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں گائیڈ کر سکوں۔ پھر آگے جاتا ہے تو انڈر ورلڈ کا گاڈ انہیں داخل نہیں ہونے دیتا، کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ تو صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دانتے تو زندہ ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، دانتے کو اسپیشل پرمیشن ملی ہوئی ہے۔ بہرحال ایسے ہی دانتے آگے چلا جاتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ انفرنو میں کیا ہو رہا ہے، پرگیٹوریو میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دانتے کو سوکریٹس، ریکلیٹس، ہوریس، اوویڈ، یہ سارے کے سارے ہیل میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد پیراڈائز میں دانتے کو بیٹرس ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ تھرون آف گاڈ کے پاس بھی پہنچتا ہے، اور اوورال ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے جہاں پہ دانتے بیٹرس کو مل جاتا ہے۔ ڈیوائن کامیڈی کے علاوہ دانتے کے کچھ اور بھی کام ہیں، ان کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، یعنی نام صرف پڑھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ہے پیٹرارک۔ پیٹرارک از another important Italian poet، اور پیٹرارک کا ٹائٹل ہے The Father of Humanism۔ ہیومنزم کا فادر پیٹرارک کو کہا جاتا ہے، اور دانتے جون سے ہیں وہ پیٹرارک کے فادر کے دوست تھے۔ اور اس کے علاوہ پیٹرارک کا سب سے زیادہ جو میجر ورک ہے دیٹ از افریقہ اینڈ ایپک ان لیٹن، یہ انہوں نے ایک رومن جنرل تھا اسکیپیو افریکنس، اس کے نام لکھا تھا۔ اور 1341 میں پیٹرارک واز دا فرسٹ پرسن ٹو بیکم پوئٹ لوریٹ۔ پوئٹ لوریٹ کیا ہوتا ہے؟ درباری شاعر نہیں ہوتے، جیسے ہمارے ہاں تو کنگ شپ کا سسٹم نہیں ہے، لیکن انگلینڈ میں ابھی تک کنگ شپ سسٹم ہے۔ تو ابھی جب کوئین الزبتھ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، چارلس نام تھا ان کا، مجھے لگتا ہے یہی تھا، تو ان پہ بھی ان کا جو انگلینڈ کا پوئٹ لوریٹ تھا، ایک درباری پوئٹ تھا، اس نے باقاعدہ ایک ایلیجی کمپوز کی تھی۔ تو پوئٹ لوریٹ جو کنگز اور کوئین ہوتے ہیں یا جہاں پہ کنگ شپ سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک پوئٹ بھی ہائر کر لیتے ہیں اپنی تعریفیں شریفیں کروانے کے لیے، یا کس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس پہ ایلیجی پڑھوانے کے لیے، اس طرح سے۔ تو پیٹرارک پہلے بندے تھے جو کہ پوئٹ لوریٹ بنے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یورپ میں بہت زیادہ سفر کیا تھا، اور ان کو دا فرسٹ ٹورسٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کے بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے، ٹریولنگ کرنے کی بجائے، وہ انگریزی والا سفر نہیں کہہ رہی ہوں میں۔ اس کے بعد پیٹرارک جون سا ہے وہ اپنی اٹیلین پوئٹری کی وجہ سے بہت فیمس ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بک ہے دیٹ از کینزونیرین، اٹیلین ہے، اور اس کو انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو سانگ بک، اور اس کے علاوہ ٹرائنوفی۔ اس کے علاوہ پیٹرارک نے جو لیٹرز لکھے تھے نا اپنی فیملی کو، وہ انہوں نے کمپوز کیے اور ان کو 2 فارم ان کی بنائے، اولڈ ایج میں جو لیٹرز کیے تھے ان کو سیپریٹ کیا، اور جو فیملی کو لکھے تھے ان کو سیپریٹ کیا، یہ بھی ان کے کافی سارے فیمس ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو انہیں کہتے ہیں ان کے آئیڈیاز کی وجہ سے، ان کی پوئٹری کی وجہ سے، دیٹ ہی از دا ٹرو فادر آف رینیساں، کہ انہوں نے رینیساں کی ایک اسپرٹ جون سی ہے وہ ایوالو کی، بنائی اپنے رائٹنگس کے ذریعے۔ اب پیٹرارک کی گرل فرینڈ کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، لورا، کیونکہ یہ بھی کسی نہ کسی پاسٹ پیپر میں پوچھا گیا تھا۔ یہ ان کو نا ابھی ریسنٹلی ایک کنیڈین آتھر تھی میری نووک، اس نے اپنے ایک ناول میں بھی لکھا، ناول میوز میں بھی فیچر کیا ہوا تھا، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، سو یو ہیو ٹو ریممبر اٹ۔ پیٹرارک نے جتنی بھی اپنی لو سونٹس ہیں وہ اپنی گرل فرینڈ لورا کو ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں۔ پیٹرارک اینڈ رائم اسکیم بہت پوچھی جاتی ہے، تو یہ ABBA، ہمیں رائم اسکیم کا پتہ ہے نا کہ جو ایک ہی طرز میں چل رہی ہو اس کو ہم A سیٹ کہہ دیتے ہیں، اور جو ڈفرینٹ رائم اسکیم میں ہو اس کو B، اور جو اس سے ڈفرینٹ ہو وہ C۔ تو ان کی جو رائم اسکیم ہے دیٹ از ABBA CDC CDC اور CDE۔ تو آپ نے پیٹرارکن اور شیکسپیئرین رائم اسکیم اور اسپینسیرین رائم اسکیم آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، یہ تینوں امپورٹنٹ ہے ذرا۔ نیکسٹ از گیوانی بوکیسیو۔ بوکیسیو بھی ایک اٹیلین رائٹر تھے، اور اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ہیومنسٹ بھی تھے۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے ماڈرن لینگویج میں کوئی رومانٹک ورک لکھا تھا، تو فرسٹ اٹیلین پروز رومانس لکھنے کا کریڈٹ بھی اسی بندے کو جاتا ہے۔
اور دانتے نے آئیڈل فسٹ اٹیلین آئیڈل لکھی تھی. آئیڈل کیا ہوتا ہے یہ ہم لٹریری ٹرم سے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. ویسے آئیڈل ایک شارٹ پوئم ہوتی ہے جو کہ رورل لائف کو دیہاتی زندگی کو پینٹ کرتی ہے, یعنی دیہاتی زندگی کے بارے میں لکھی جانے والی ایک چھوٹی خوبصورت نظم کو ہم آئیڈل کہتے ہیں. تو پہلی اٹیلین آئیڈل لکھنے کا کریڈٹ بھی بوکیسیو کو جاتا ہے. فرسٹ اٹیلین پروز رومانس بھی انہوں نے لکھا تھا اور فرسٹ اٹیلین آئیڈل بھی انہوں نے لکھا تھا. اور اس کے علاوہ پیٹرارک نے ٹرانسلیٹ کیا تھا لیٹن میں ایلیڈ اور اوڈیسی کو انہی کے کہنے پہ, اور اسی بندے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جو دانتے کی بایوگرافی بھی لکھی اور اوٹووا ریما نام کا جو نیا رائمنگ سٹینزا تھا اس کو بھی ڈیولپ کیا بوکیسیو نے. تو بوکیسیو کے کریڈٹ پہ کافی سارے کام آگے. ایک تو پہلا اٹیلین رومانس لکھا, دوسرا انہوں نے اٹیلین آئیڈل فرسٹ لکھا, تیسرا انہوں نے دانتے کی بایوگرافی لکھی, چوتھا انہوں نے اوٹووا ریما کے نام سے ایک نیا رائم اسکیم کو ڈسکور کیا. اب اگر ہم ان کے کام کریں تو سب سے فیمس جو آپ نے یاد رکھنا ہے دیٹ از دا ڈیکیمرون. آپ جو چوسر کی پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز پڑھتے ہیں نا, کافی ساری کہانیاں, کافی ساری نہیں لیکن کچھ انہوں نے چوسر نے یہاں سے بھی چرائی تھیں, تو ڈیکیمرون کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے ان کا. اور اس کے علاوہ فلسٹریٹو یہ ان کی ایک اور پوئم تھی جو کہ 8 کینٹوز میں ڈیوائڈ ہے, اور یہ آپ نے اس لیے یاد رکھنی ہے کیونکہ اس نے چوسر کی ٹرائلس اور کرائسیڈ نام کی ایک جو ورک تھا وہی سے انسپائر تھا, اور شیکسپیئر کو کی بھی کچھ ورکس ان کے ورک سے انفلوئنس تھے, اس لیے آپ کو یہ ذرا یاد رکھنی پڑے گی, دا ڈیکیمرون اینڈ فلسٹریٹو. باقیوں کو ذہن میں رکھ لیجئے گا, اگر نہ بھی نہیں تب بھی ٹھیک ہے, کام چل جائے گا. ڈیکیمرون میں 100 سٹوریز ہیں اور یہ 10 ڈیز میں سنائی گئی تھیں. جیسے ہم کینٹربری ٹیلز میں پڑھتے ہیں نا, نائٹ نے اپنی کہانی سنائی, پھر ملر نے سنائی, اس طرح سے ڈفرینٹ کریکٹرز نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی. تو اسی طرح سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ بلیک ڈیتھ آ جاتی ہے اٹلی میں. جب آئی تھی تو اس کے بعد 7 ینگ وومن اور 3 ینگ مین یہ فلورنس سے کسی کنٹری سائڈ میں کسی دیہاتی علاقے میں چلے گئے تھے اور 2 ویکس کے لیے وہاں پہ اسٹے کیا تھا. تو اب انہوں نے کہا ہم نے اپنا ٹائم بھی تو گزارنا ہے نا, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہر دن کوئی بندہ کنگ یا کوئین ایک سلیکٹ کرتا, یعنی 7 لڑکیوں میں سے اور 3 مردوں میں سے ایک کنگ یا کوئین سلیکٹ ہوتا, اور وہ بتاتا ہے کہ اس دن کی آج کے دن جو ہم کہانیاں سنائیں گے ان کی تھیم کیا ہوگی. اور پھر ایک بندہ پہلے ایک کہانی سناتا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اب اگر ہم یہ ہو گیا اوور آل اٹلی کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو کہ رینیساں کیسے اٹلی میں آئی تھی. اب اٹلی سے انگلینڈ میں کیسے آئی تھی, تو انگلینڈ میں سب سے زیادہ جو یہ فلرش ہوئی تھی دیٹ واز ان دا ٹائم آف کوئین ایلزابتھ دی فرسٹ, اور اس کے پیچھے بھی ایک تو پرنٹنگ پریس کا رائیول ہوا تھا. پرنٹنگ پریس اوور آل تو ورلڈ میں تو آگے ہوئی تھی کیونکہ جوہانس گٹنبرگ نے بیسکلی پرنٹنگ پریس کو انوینٹ کیا تھا ان 1450 AD, لیکن انگلینڈ میں ان کو ولیم کیکسٹن لے کے آئے تھے ان 1476 AD. تو جب پرنٹنگ پریس آئی تو آبویسلی کافی سارا کام ہوا, بہت سی نیو ڈسکوریز ہوئی تھیں. ان میں فرڈینینڈ ڈی میگلن یہ پہلا بندہ تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا, گھوما پھرا. واسکو ڈے گاما نے ارتھ کو سرکم نیویگیٹ کیا, پوری ارتھ میں گھوما. کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا. کوپرنیکس نے سولر سسٹم دریافت کیا, اور اس طرح سے گلیلیو کے لیے راستہ بنایا. اور بھی اوور آل ان میں گن پاؤڈر کی دریافت ہوئی, یعنی اس سے پہلے تو تلواریں چلتی تھیں لیکن اب گن پاؤڈر بھی آ گیا. کمپس بھی ڈسکور ہوئی, یہ جو آج پرکار ہم جسے کہتے ہیں کمپس کہتے ہیں, یہ بھی اسی زمانے میں دریافت ہوئی. اب اتنی زیادہ جب انوینشنز آ رہی تھیں تو انوینشنز تبھی آتی ہیں جب آپ کا کریٹیکل مائنڈ ہوتا ہے. کریٹیکل مائنڈ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا انوائرمنٹ کنڈیوسیو ہو, آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں, تو مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اب. اور اس کے علاوہ سیول وار بھی اس کی ایک وجہ تھی. سیول وار اس کی ایک وجہ اس سینس میں تھی کہ ہم نے دیکھا وار آف روسیز ہوئی تھی, 100 years وار ہوئی تھی. وین ایور دیز کائنڈ آف تھنگس ہیپن, جب فرسٹریشن ڈسپیئر بڑھ جاتا ہے تو دیر آر 2 reasons, یا تو وہ ڈسپیئر حد سے بڑھ جائے گا, ہر چیز تباہ ہو جائے گی, یا ایک نیو ریوائول ہوگا. تو انگلینڈ میں اس کا ریوائول ہوا. اب اس میں ولیم گرائسن اور تھامس لنکر یہ اٹلی گئے تھے, نام کے یہ 2 بندے اٹلی گئے, انہوں نے وہاں پہ ہیومنزم پڑھا, اور اپنی جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آکسفورڈ میں بھی آ کے جو ہیومنزم ہے اس کو پروموٹ کیا. اب یہ ہیومنزم کیا ہے بیسیکلی, تو اگر ہم یہ دیکھیں جب ہم نے اینگلو نارمن پیریڈ پڑھا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ گاڈ از ان دا سینٹر آف ایوری تھنگ, کیونکہ اینگلو نارمن کا کیا ڈکٹرائن تھا, کیا بلیف تھا
کہ گاڈ سوری جو کنگ ہے اور جو پوپ ہے دے آر دا سپریم بینگس, ٹھیک ہے, اور یہ دے آر دا ٹو سورڈز آف گاڈ. تو جو گاڈ ہے یہ ہر چیز کے سینٹر میں تھا. اب ہم سینٹر میں سے رکھنے سے میری مراد کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سینٹر پہ تب رکھتے ہیں جو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے, وہ چیز ہمارے سینٹر میں ہوتی ہے. تو اینگلو نارمن پیریڈ میں یا اس سے پہلے مڈل ایجز میں یا اینگلو سیکسن پیریڈ میں گاڈ واز پلیسڈ ان دا سینٹر آف ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. لیکن اب انہوں نے جو کیا تھا رنیسا کے آنے کے بعد, مین واز پلیسڈ ان دا سینٹر آف ایوری تھنگ, یعنی کہ کہا جانے لگا کہ جو اس یونیورس ہے اس کا سینٹر انسان ہے, گاڈ نہیں. اس لیے انسان کو چاہیے سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے, اپنے آپ کو دیکھے, ناؤ دائی سیلف, جیسے وہ جو فریز ہے یہ ایرسٹوٹل کی, ناؤ دائی سیلف, اپنے آپ کو پہچانو, یہ کافی ساری عام ہو گئی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کانسٹینٹی نوپل کے فال کے بعد جو گریک بکس ہیں یہ اٹلی میں بہت بڑھ گئی تھیں, اور گریک جو رائٹرز ہیں وہ اس بات پہ بہت فوکس کرتے تھے کہ انسان کو اپنی ذات کو جاننا چاہیے, اپنی ذات کے سیکرٹس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو یہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور آیا تھا, پہلے ہم نے پڑھا جب ہم اینگلو سیکسن پڑھ رہے تھے کہ اینگلو سیکسن میں لوگوں کا یقین کیا تھا کہ جو قسمت ہے نا وہی سارا کچھ ہے. لیکن ہیومنزم نے یہ کہا قسمت سارا کچھ نہیں ہے, انسان خود اپنے ایکشنز کا رسپانسیبل ہے. انسان جون سا ہے وہ اپنے ایکشنز کا جو بھی وہ کام کرتا ہے ہی از رسپانسیبل فار ہز اون ایکشنز. اور اگر ہم پلیز دیکھیں جو اس زمانے میں ہو رہے تھے, جیسے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں ہیملیٹ کی, تو اب ہیملیٹ میں کیا ہے, ہیملیٹ میں اب جتنی بھی جو تھیمز ہیں پلیس بھی چینج ہونا شروع ہو گئے تھے. پہلے ہم نے جب اینگلو نارمن وغیرہ پیریڈ میں دیکھا تو پلیس کیسے تھے, مسٹری, میریکل پلیس, یعنی سینٹس کی لائف, بائبل کی لائف ریلیٹڈ ٹو گاڈ. لیکن رینیسا میں ہم جو پلیس دیکھتے ہیں, ہم مارلو کا ڈاکٹر فاسٹس دیکھ لیں, ایک انسان کی کہانی, انسان کا کانفلکٹ کیا ہے, انسان کو جب کانفلکٹ آتا ہے اس کی کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. اس طرح سے اگر ہم شیکسپیئر کا ہیملیٹ دیکھ لیں تو اس میں کیا ہے کہ تھیم آف فادر اور سن کا ریلیشن شپ, میڈنس کیسے, ہیملیٹ کا کیا کانفلکٹ تھا. تو مطلب انسانوں گاڈ کی جگہ انسان کو ریپلیس کیا جانے لگا, اور یہ اس بات پہ زور دیا جانے لگا کہ ہیومن از بیسکلی the center at each and everything. So I hope I have clear humanism in because we have talked a lot about it. اچھا, اب ہیومنزم آ گیا اور ولیم برائسن اور تھامس لنکر نے ہیومنزم کے آئیڈیاز کو اب اس میں انگلینڈ میں بھی انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا, کیونکہ پیٹرارک بوکیسیو اس کے اوپر کافی سارا کام کر چکے تھے اس سے پہلے. اس کے علاوہ ایراسمس ایک بندہ تھا جو آکسفورڈ آیا, یہ ڈچ فلاسفر تھا, اور اس نے کہا کہ آکسفورڈ میں کافی اچھی کوالٹی ہو گیا گریک ایجوکیشن کی, اور اس نے کچھ ایک امپورٹنٹ ایسے بھی لکھا دیٹ واز انسٹیٹیوٹ آف کرسچین پرنس, جس میں اس نے السٹریٹ کیا کہ ایک کرسچین پرنس کو کیسا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان پریز آف فولی, یہ ایک اور امپورٹنٹ ورک ہے جو کہ ایراسمس نے لکھا تھا, اور اس میں اس کو بھی لیٹن میں ہی پبلش ہوا. بیسکلی یہ جان کولے, اس نے پبلک اسکول سسٹم انگلینڈ میں ڈیولپ کیا. اب یہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان ایکچولی پروموٹنگ دا آئیڈیاز آف رینیسا, کیونکہ جب ایجوکیشن پھیلتی ہے تو نیو مائنڈس, نیو آئیڈیاز آٹومیٹکلی آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اب انہوں نے لیٹن میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا اس سے پہلے, تو راجر ایسکام نام کا بندہ اٹھا, اور راجر ایسکام نے ایک تو یہ کوئین الزبتھ کا ٹیوٹر بھی تھا, اس نے کہا کہ جو انگلش ہے اٹس لاٹ مور ایزیئر دین لیٹن. تو اس نے اس بات کو بھی اب پروپوگیٹ کرنا شروع کیا دیٹ وی ایکچولی نیڈ ٹو ورک آن آر اون لینگویج ٹو. اور اس کے علاوہ جو راجر ایسکام ہے اور تھامس مور کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا یاد بھی رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے یوٹوپیا لکھی تھی. یہ ان کو ہم رائٹر آف ارسٹوکریٹس بھی کہتے ہیں. اب اس کے جو امپورٹنٹ رائٹر ہیں ان میں ٹامس میلوری ہیں. ٹامس میلوری جو ان سے ہیں, انہوں نے لی مارٹر ڈی آرتھر یعنی کنگ آرتھر کی سٹوریز کو کمپائل کیا تھا, ان کے بارے میں لکھا تھا, اور ان کی کتاب کافی فیمس ہوئی تھی. ولیم کیکسٹن کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے پرنٹنگ پریس انٹروڈیوس کروائی تھی. کب انٹروڈیوس کروائی تھی ڈیٹ یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے. سب سے پہلی کتاب جو پبلش ہوئی تھی ان کی وہ مارٹر ڈی آرتھر تھی, اور دا ریڈ پیل یہ ان کے پرنٹنگ پریس کا نیم تھا. ان کی پہلی بک نہیں تھی مارٹر ڈی آرتھر جو انہوں نے پبلش کی تھی, کیونکہ 1476 میں پرنٹنگ پریس آیا تھا, لیکن لی مارٹر ڈی آرتھر بھی ولیم کیکسٹن کی پرنٹنگ پریس سے ہی پبلش ہوئی تھی.
نیکسٹ ہے ٹامس مور. ٹامس مور کا نام آپ نے اس لیے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بندہ کافی ہیومنسٹ تھا, سوشل فلاسفر تھا, اور بہت امپورٹنٹ ورک جو انہوں نے لکھا تھا دیٹ واز یوٹوپیا. ایک آئیڈیا, آپ نے وہ پلیٹو کی وہ پڑھی ہوئی ہے نا, ایک آئیڈیل اسٹیٹ. تو یوٹوپیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سم تھنگ وچ از آئیڈیل, سم تھنگ وچ از ٹو آئیڈیل ٹو ایگزسٹ ان دا ریئل لائف. ٹھیک ہے, جو آپ کو صرف جسے کہتے ہیں نا ہاں بھی دیکھنا شاید حقیقت میں پاسبل ہو یا نہ ہو. اب اگر میں کہوں کہ بس دنیا میں امن ہی امن ہو جائے تو یہ یوٹوپیا نا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یوٹوپیا جو سے اب انہوں نے 1516 میں لکھی تھی. یہ اپنے ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے کہ یوٹوپیا کب لکھی گئی تھی. اور اس کو ٹرانسلیٹ کس نے کیا تھا؟ اٹ واز ٹرانسلیٹ بائی رالف رابنسن ان 1551. اور یوٹوپیا کو ٹرو پرولوگ ٹو رینیسا, یعنی رینیسا کے آنے سے پہلے جو پرولوگ دی جاتی ہے نا, وہ یوٹوپیا کو کہا جاتا ہے کہ وہ دی گئی تھی. لیکن اس بندے کو نا کنگ ہنری 8 نے مروا دیا تھا. کیوں مروا دیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے پوپ کی اتھارٹی کو گیو اپ کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا. ہم نے کل کنگ ہنری 8 کے بارے میں یہ چیز پڑھی تھی کہ کنگ ہنری 8 نے سپرمیسی, ایکٹ آف سپرمیسی پاس کروایا تھا. اب ایکٹ آف سپرمیسی یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ جو کنگ ہے وہ پوپ سے بھی اوپر ہے. تو ٹامس مور نے یہ بات ماننے سے ٹوٹلی انکار کر دیا تھا. اور کنگ ہنری 8 کا ہمیں پتہ ہے کتنا ظالم بندہ تھا, وہ اپنی بیویوں کی نہیں بچتا, اس کو کیسے بچتا, اس کو بھی مروا دیا تھا پھر. اور اس میں ریفارمیشن آتی ہے نیکسٹ. اس کو ریفارمیشن کو ہم پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن بھی کہتے ہیں. اس میں جان وکلیف امپورٹنٹ ہے. جان وکلیف کے بارے میں ہم نے کل بھی اسٹڈی کیا تھا کہ اس بندے کو مارننگ سٹار آف ریفارمیشن بھی کہا جاتا ہے, اور پہلا بندہ تھا جس نے بائبل کو لیٹن سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. اور ایک موومنٹ لائی دیٹ واز لولارڈ موومنٹ. لولارڈ موومنٹ میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ چرچ اتنا اٹ ہیز بیکم سو مچ کرپٹ دیٹ وی ایکچولی نیڈ ٹو کلین اٹ. تو انہوں نے لولارڈس اپنے جو ڈسائپلس ہیں ان کے ذریعے جو بائبل کی ٹیچنگس ہیں ان کو عام کیا, ان کو پھیلایا. اس کے بعد مارٹن لوتھر ایک جرمن مونک تھے. انہوں نے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کو آگے سٹارٹ کیا. انہوں نے 95 تھیسیز جو ان سے ہیں وہ ایک چرچ کی وال پہ پبلش کر دی, جس میں انہوں نے اوپنلی چیلنج کیا چرچ کی اتھارٹی کو. انہوں نے اوپنلی کہا کہ بھائی پوپ کوئی خدا نہیں ہے, پوپ سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہی از ناٹ دا پرفیکٹ بینگ. اور اس کے علاوہ ایک اور ریفارمیشن موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی دیٹ واز ان سوئٹزرلینڈ, جو کہ جان کیلون نے سٹارٹ کی تھی. اس طرح سے کیلونزم کی ایک برانچ سٹارٹ ہوئی سوئٹزرلینڈ میں. یہ کیلونزم اور یہ ساری کی ساری اینگلیکینزم, آپ ان کو پروٹیسٹنٹ کی ہی فارم سمجھے with some change name. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بندہ ہے, یہ جب میٹنگ اینڈ ہوگی نا تو سیم لنک سے جوائن کر لیجیے گا پلیز. ولیم ٹنڈیل, یہ ایک انگلش اسکالر تھا جو کہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن میں ایک بہت لیڈنگ فگر تھا. انہوں نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انگلش میں, اور کافی سارا ان کا جو کام ہے وہ ایراسمس سے, مارٹن لوتھر وغیرہ سے متاثر تھا. اور ولیم ٹنڈیل کو بھی ان کو بھی مار دیا گیا تھا. مروایا اس لیے گیا تھا کیونکہ he didn't stop translating Bible into English, and he didn't stop practicing and promoting the teachings of Bible. تو کیتھولک آپ کو پتہ ہے اس چیز کے ذرا تھوڑے سے اگینسٹ ہی ہیں, وہ ایک پراپر ایک اسٹرکٹ ہائرارکی کو فالو کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیتھولک میں جو کہ پہلے ان کا ریلیجن تھا اس میں کیا فرق ہے, اور اینگلیکن چرچ جو کہ بعد میں آیا ان میں کیا فرق ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو اینگلیکن چرچ جو سا ہے اٹ بیسکلی ریفرز ٹو دا چرچ آف انگلینڈ, اور یعنی یہ صرف چرچ آف انگلینڈ کو ریفر کر رہا ہے. کیپ دیٹ تھنگ ان یور مائنڈ. اور اس کے علاوہ جو کیتھولک ہے, یہ کیتھولک از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یونیورسل. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جب کرسچینٹی آئی دیر واز اونلی one church in the whole Christian community, and that was Catholic. اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ سمجھیں کوئی فرقہ نہیں تھا, صرف کیتھولسزم تھا. لیکن اس کے بعد ڈفرینٹ فرقے آتے رہے, جیسے ہمارے بھی پہلے تو کوئی فرقہ نہیں تھا. ان دا ایرا آف دا ہول پروفٹ پیس بی اپون ہم, صحابہ کے ایرا میں بھی کوئی فرقہ نہیں تھا. اس کے بعد ہم مختلف فرقہ سیکٹرینزم میں ہم ڈیوائڈ ہو گئے. اس طرح سے جو کرسچنس ہیں یہ بھی ڈفرینٹ, انہوں نے اپنے اپنے سیکٹرز بنا لیے, اپنے اپنے سیکٹس بنا لیے, فرقے بنا لیے. اور ان میں جو اینگلیکن ہے اس کا سٹارٹ ہنری دی 8 نے کیا تھا جب اس کا پوپ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہوا تھا. اب کیتھولک چرچ جون سا ہے یہ تو اس کا جو اوریجن ہے وہ کرائسٹ سے ہوا ہے, جب سے وہ کرائسٹ کی کروسیفیکیشن ہوئی تھی, جبکہ اینگلیکن چرچ کا ہنری دی 8 نے سٹارٹ کیا. اب اس کے علاوہ نیکسٹ
اگر ہم ان میں ڈفرینس دیکھیں تو کیتھولک آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آیا تھا کیونکہ یہ اس کا آغاز کرسچینٹی سے ہے اور ہنری دی ایٹ نے اینگلیکن کا سٹارٹ کیا تھا. ڈفرینس کیا ہے کہ جو کیتھولک ہے بیسکلی یہ فرملی بلیو کرتے ہیں اس ہائرارکی کے اوپر کہ جو سب سے اوپر سپریم بینگ ہے دیٹ از پوپ سب سے زیادہ بڑی سپریم بینگ ہے اور باقی پریسٹ ہیں اور اس کے بعد کارڈینلز مونکس فرائرز ان کی جو بھی وہ ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری چلتی ہے. اب یہ جو اینگلیکن چرچ ہے نا وہ کہتے ہیں کوئی سینٹرلائزڈ ہائرارکی نہیں ہے, مطلب کوئی دیر از نو چرچ اور پریسٹ جو کہ ایک دوسرے سے اوپر ہیں, یہ سب کو ایکول کنسیڈر کرتے ہیں. اب ان میں یہ کیا ہے, اگر ہم ان کے بلیفس اور پریکٹسز دیکھیں تو جو کیتھولکس ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو پریسٹ اور مونکس ہیں دے ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو میری, ان کو اپنی یہ جو سیکشول ڈیزائرس ہیں دے نیڈ ٹو ایکسرسائز اے کنٹرول آن اٹ, جبکہ اینگلیکن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیٹ دے کین میری. تو اینگلیکن کو آپ سمجھ لیں کہ ذرا ایک پیوریفائی کرنے کے لیے جب کیتھولک چرچ کی بے تحاشا ان کے اندر کرپشن بڑھ گئی تو اس کو ایک پیوریفائی کرنے کے لیے ایک نیا جو موومنٹ چلی تھی دیٹ واز اینگلیکنزم, اور اس میں کیتھولکزم ذرا ریجڈ تھا, اینگلیکنزم اتنا ریجڈ نہیں تھا. کیتھولک جون سے ہیں وہ اسٹرکٹلی ایک پوپ کو فالو کرتے تھے, جبکہ اینگلیکن کے مطلب ان کا لگتا تھا کہ there shouldn't be a central hierarchy. اور اس کے علاوہ کیتھولک جون سے ہیں یہ سب سے پہلے اگر ہم ان کی بگننگ دیکھیں تو بائبل صرف ان کے پاس ہوتی تھی, عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی. اینگلیکن نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے بائبل کو ہر بندے کے ایکسیس میں دے دیا تھا, اور اس کے علاوہ جو بائبل ہے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا شروع کر دیا تھا. سو دیٹس آل اباؤٹ مڈل ایجز پیریڈ. یہاں پہ ہمارا مڈل ایجز پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے, اور یہی سارے ان کے رائٹرز تھے. اب آپ کو یہاں تک کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں, اگر نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں.